السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن پر لائیو۔ سینٹ کے انتخابات کا معاملہ تو تھا ہی، اب گلگت بلتستان کے اندر ہونے والے انتخابات کے بارے میں بھی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اوپن الزام لگایا جا رہا ہے کہ پری پول ریگنگ شروع ہو گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں یہ معاملہ طے کیوں نہیں کر پا رہی؟ مسئلہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے معاملے کو ہم بنیاد بناتے ہوئے ذرا سیاسی جماعتوں کے کردار کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے پاس دو معتبر ریپرزینٹیو موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرنٹ لائن لیڈر ہیں سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب، رکن ہے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع خارجہ امور انسانی حقوق اور انفارمیشن۔ ان کے برابر میں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نواز، اور سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ بہت شکریہ بابر صاحب، مشاہد اللہ صاحب، آپ باوجود اس کے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یو آر ریکورنگ، یو ہے، تھینک یو ویری مچ، اور آپ دونوں کراچی سے ایک ہی جہاز پر آئے۔ نہیں، میں تو ادھر ہی تھا، آپ کراچی سے تشریف لائے، تو کچھ پروگرام سے پہلے کچھ فرد صاحب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ورجیس طاہر صاحب کے گورنر بنائے جانے پر کیوں لگایا آپ کے خیال میں کہ یہ واقعتاً اس سے پری پول ریگنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیا موقف ہے آپ کی پارٹی؟ یار میں یہ کہوں گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے بصد احترام مشاہد اللہ صاحب سے، کہ یہ کوائٹ کیپیبل کہ اپنے آپ ہی خود مسائل پیدا کرتی ہے، جسے کہتے ہیں پنگا لینا۔ آپ نے گورنر بلوچستان جی بھی اگر بدلنا تھا تو پرانے گورنر سے کہتے کہ بھائی آپ نے ویسے بھی ڈیورنگ دا پلیزر آف پریزیڈنٹ آپ نے رہنا ہے، آپ مہربانی کر کے چلے جاؤ، وہ استعفیٰ دے دیتا، یا کم از کم ایک نوٹیفیکیشن تو جاری کرتے کہ ہی نو لانگر انجوائز دا کانفیڈنس آف دا پریزیڈنٹ، اینڈ ختم۔ تو اس کو اطلاع تک نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے نیشنل اسمبلی کے ممبر برجیس طاہر صاحب جو وزیر بھی ہیں ان کو گورنر لگایا۔ کس وقت پہ لگایا؟ جب انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، جب وہاں پر ایک ایسے شخص کو انٹرم وزیر اعلیٰ لگایا گیا جو وہاں کے بینک کا کراکورم بینک کا جنرل مینیجر تھا، اور جس نے اس بینک سے چھٹی لی ہے، اور چھٹی کی درخواست جو اس نے لکھی وہ اپنے چیف سیکرٹری کو لکھی کہ جی آپ میرے چیئرمین ہو، مجھے 3 مہینے کی چھٹی دے دو، جو اب اس کا ماتحت ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ کے چیف سیکرٹری ماتحت ہے۔ اس نے درخواست لکھی، اس کو چھٹی ملی، وہ وزیر اعلیٰ بنا۔ 3 وہاں وزیر یا ایڈوائزر بننے تھے، اس کی جگہ انہوں نے انٹرم ارینجمنٹ کی بات ہے۔ تو جناب ایسا لگتا ہے یکدم یہ شکوک پیدا ہوئے کہ یہ شاید انتخابات پہ ریگنگ کی تیاری ہو سکتا ہے، یہ ریگنگ کی تیاری نہ کر رہے ہوں، لیکن پرسپشن بڑا سٹرونگ ہے۔ پرسپشن بڑا یہی ہے کہ جی آپ نے کیبنٹ بھی اپنی مرضی کی لگا لی، آپ نے گورنر بھی وہاں لگا لیا، اور آپ نے امپاورمنٹ آرڈر میں ترمیم کر دی۔ دیکھیں طلعت صاحب، یہ جو امپاورمنٹ آرڈر ہے جو 2009 میں تھا، آپ تو اس کو امپروو کرو، مزید ان کو آزادی دو۔ آپ نے اس کے سیکشن میں ترمیم کر کے کہا کہ اب صدر پاکستان کو اختیار ہے موجودہ کہ وہ وزیر کشمیر کو بھی لگا سکتی ہے گورنر۔ جی مشاہد اللہ صاحب، یہ امیج بڑا سٹرونگ ہے حکومت کے بارے میں کہ جب کام کرتی ہے تو پھر وضاحت نہیں کرتی، سیاق و سباق اویلیبل نہیں ہوتا، اور تمام جماعتوں، پیپلز پارٹی جو بڑی جماعت پی ٹی آئی نے آج پریس کانفرنس کی یہی بات کی، کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں 2 اس کے پہلو ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ایک تو یہ ہے کہ جی برجیس طاہر صاحب کو گورنر کیوں لگایا اور اس کے مقاصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا برجیس طاہر کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں، وہ جو اس کی سیکشن ہے 20، اس کی سب سیکشن 2 ہے کوئی اس طرح سے، اس کے مطابق وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے۔ اچھا، اب اگر گورنر نے دھاندلی کرنی ہے برجیس طاہر نے لگ کے، تو اس سے پہلا گورنر کس پارٹی کا ہے؟ تو اگر گورنر نے کرنی ہے تو گورنر تو کسی بھی پارٹی کا ہوگا، وہ کرے گا نا، ٹھیک۔ تو وہ گورنر بہت ہی طویل عرصے سے ہے، یہ تو ابھی 2 دن سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ٹھیک، ان کا جو گورنر ہاؤس ہے وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو بھی چھوڑ دیں چلے۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ کیا گورنر جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کر سکے؟ ساری ایڈمنسٹریشن نہیں، ان کے نیچے نہیں آتی۔ چیف الیکشن کمشنر مہدی شاہ نے لگایا وہاں پہ، جو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی جو نگران بنا یہ بھی ان کی مرضی سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نگران حکومت اور چیف الیکشن کمشنر وہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ اچھا، اگر برجیس طاہر کو نہ لگایا جاتا تو گورنر بھی پیپل پارٹی کا ہوتا، وہ ساری صورتحال ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کو قبول ہے، وہ عمران خان صاحب نے بھی بڑی آج پریس کانفرنس، وہ انہیں بھی قبول ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن پی ایم ایل این کا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے جی استعفیٰ کیوں لگایا اس لیے لگایا ابھی کیوں لگایا پروپرائٹی جس کو ہم کہتے ہیں اپیرنسز کے لیے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے ایتھکس کی بات ہو رہی ہے نا ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن آصف زرداری صاحب صدر نہیں تھے یہ موجودہ جو پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں انہیں اسی دن استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی میاں صاحب کی ذرا ہے آنکھوں میں شرم پردہ واجو شمس الحسن سے لے کے اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں کہ انہوں نے انہیں اس طرح سے نہیں کیا جیسے لیکن اب ہر چیز کا ایک برداشت الیکشن سے پہلے کیوں ختم ہو گیا الیکشن سے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے گورنر کی اپائنٹمنٹ سے اس لیے کہ گورنر کا کوئی رول ہی نہیں ہے الیکشن میں اگر رول ہوتا اچھا جن کا رول ہے وہ ابھی بھی پیپل پارٹی کا لگائے لیکن جو انٹرم ارینجمنٹ ہے وہ تو آپ کے ہینڈ پیکٹ ہے نا آپ کا کیسے ہینڈ پیکٹ ہیں تو خود ہی نہیں وہ وزیر اعلیٰ انتہائی متنازع ہے وزیر اعلیٰ کی مرضی سے ہے نا متنازع بھی اگر ہیں تو متنازع کون نہیں تھا مجھے بتائیں جو پچھلے جو الیکشن ہوئے تھے گورنر مثلا اشرت العباد تھے فرض کریں ایم کیو ایم سے تعلق ہے ساری دنیا کو پتا ہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ دھاندلی کریں گے سمیت پی ٹی آئی کے عمران خان کے کسی نے کیا باقی جو چاروں صوبوں میں گورنر تھے اس لیے کہ گورنر کا کوئی رول نہیں ہے ٹھیک لیٹ می ہیئر گو اہیڈ بتائیے طلعت صاحب یہ جو گورنر ہے مشاہد صاحب نے کہا کہ ان کو اسی وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا جب صدر صاحب کی تبدیلی ہو گئی اگر موجودہ صدر صاحب نے ان کو نکالنا تھا تو نوٹیفائی کر دیتے کہ جی آپ نو لانگر ریکوائرڈ ختم ہوا تو یہ تھا کہ اس کے گھر اسلام آباد میں لوگ گئے سرکاری اور کہا جی گاڑی کی چابیاں دے دو اس نے کہا جی میرے پاس تو گاڑیوں کی چابیاں نہیں ہوتی ہی کالڈ می طلعت صاحب اس وقت اس نے مجھے کال کیا اور کہا کہ بابر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں میرے پاس یہ لوگ آئے ہیں اور کہتے ہیں چابیاں دے دو گاڑی کی تو میں نے کہا یہ کیسے تمہارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہتے ہیں نہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے نہ ٹیلی فون پر کسی نے کہا ہے یہ کہتے ہیں اچھا ہے کہ میرا گھر اپنا ہے ورنہ یہ تو مجھے بھی گھر سے نکال دیں تو اس بے توقیری کے اوپر ان کو اعتراض ہے یا اس کی وجہ سے جو ہر ایک کو اس پر اعتراض ہوگا دوسرا یہ ہے کہ قانون ان کے اس آرڈر کے مطابق صدر صاحب لگا سکتے ہیں کسی ایم این اے کو بھی لگا سکتے جو اہل ہو ایم این اے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گورنر لگانا ہی تھا اور آپ نے گلگت بلتستان کی امپاورمنٹ کرنی ہے تو کم از کم وہاں کے ایک باشندے کو پی ایم ایل این ہی کے آدمی کو لگا دیتے لیکن گلگت بلتستان کو کی رہائشی کو لگا دیتے آپ نے ایک پاکستان سے ایم این اے جس نے غالباً گلگت بلتستان پہلی بار اس وقت دیکھا جب وہ کشمیر افیئرز کے وزیر بنے آپ نے اس کو لگا تو اس پر گلگت بلتستان کے لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی گورنر کا کوئی رول نہیں ہوتا الیکشن میں آپ دیکھیں طلعت صاحب ہوتا یہ ہے کہ الیکشن میں ایک ماحول ہوتا ہے وہ ماحول ہوتا ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ کون ہے اس کے ساتھ ایڈوائزرز کون ہے چیف الیکشن کمشنر کیا ہے گورنر یہ ایک پوری کی پوری ٹیم ہوتی اگر فرض کیا رول نہیں ہے اس کا الیکشن میں تو آپ 2 مہینے اور نہیں ٹھہر سکتے تھے کہ انتخابات ہو جائیں پھر اپنا گورنر لے آؤ اور اگر تبدیلی لانی تھی پیر کرم صاحب کو نکالنا ہی تھا تو گلگت بالتستان ہی کے کسی رہائشی کو لگاتے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں بتاؤں آپ کو طلعت صاحب یہ بات اب بڑی کثرت کے ساتھ کہی جا رہی ہے گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بات کرتے ہو کہ فلاں علاقہ پسماندہ ہے انڈر ڈیولپڈ ہے کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں صورتحال مختلف ہے میں نے پوچھا کیا مختلف ہے اس نے کہا جی ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ہے پسماندہ ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ گزشتہ 65 سالوں سے وی ہیو بین چیٹڈ دیز ور دا ورڈز کہ جی وی فیل کہ ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ری انفورس کرے گا ذرا میں بحث کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے لیکن آپ اس کو رسپونڈ بھی کریں گے ذرا سا رسپونڈ کر دوں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو گورنر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا نا گاڑی لے لے فلانا یہ ایک یک طرفہ اسٹیٹمنٹ ان کا ہے انہوں نے ایسے ہی بتایا ہوگا انہیں لیکن یہ ایک یک طرف جنہوں نے مانگی نہیں مانگی وہ ایک علیحدہ بات ہے دوسری بات اہم یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب بہت کمال کے وکیل ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اتنا اچھا پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کے جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کوئی کر نہیں سکتا زرداری صاحب کو بھی انہوں نے کیا ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ بھی اچھے ہیں آپ بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میں شاگرد آپ بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں کا کیوں تھا وہاں کا کیوں نہیں تھا اگر یہ بات درست بھی ہے تو فرحت اللہ بابر صاحب کو نہیں کہنی چاہیے اس لیے کہ پچھلے الیکشن میں گورنر کون تھا فرحت صاحب خود ہی بتا دیں میں بتا دوں بڑا اہم سوال ہے اور بڑا مجھے اس کا جواب دینا چاہیے کس وقت لگایا گیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں جب ہماری حکومت تھی تو پہلی بار امپاورمنٹ آرڈر آیا اور اس امپاورمنٹ آرڈر میری بات سنیں جی
اور پہلی بار یہ کہا گیا کہ اب وہاں پہ اسمبلی ہوگی, وہاں وزیر اعلیٰ ہوگا, وہاں گورنر ہوگا, یہ پہلی بار دیا گیا, اور پبلسز کمیشن ہوگا اور الیکشن کمیشن ہوگا. اب اس چیز کو آپریشنلائز کرنا تھا تو کیا کہا گیا, اس گورننس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا گورنر اپوائنٹ ہوگا اور اس کے بعد جب آپریشنلائز ہو جائے گا تو پھر گورنر وہ نہیں رہے گا, پھر گورنر وہاں تو گورنر آیا کہاں سے یہ بھی بتا دینا. گورنر قمر کائرہ تھا, گورنر نہیں, جب مشاہد اللہ صاحب میری بات, جب اس کو گورنر لگایا گیا اس نے اسمبلی بنائی, وزیر اعلیٰ تھے کہاں کے, یہاں پنجاب کے تھے اور پی پی کے ایم این اے تھے. طلعت صاحب میری بات تو سنیں نا, جب اس نے یہ سارے کام کر لیے تو کیا ہوا, ابھی کوئی بات ہی نہیں تھی, اس کو فوراً ودرا کر کے گلگت بلتستان کی خاتون شمع خالد کو گورنر لگایا گیا, اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو پھر گلگت بلتستان کے یہ پیر کرم صاحب کو لگایا گیا. اور اس گورننس آرڈر میں آپ دیکھ لیں, اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے بعد کی, لیکن انہوں نے گورننس آرڈر میں تبدیلی کر کے کیا. قمر کائرہ بالکل آئے تھے, اس لیے آئے تھے کہ ہی ہے ٹو آپریٹ. وہ دلیل جو ہے ان کی, میں اصل میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ قمر زمان کائرہ 2008 میں ہوا تھا, کب ہوا, 2009 میں, اگر اس وقت انہوں نے قمر زمان کائرہ کا, جن کا پنجاب سے تعلق تھا, جو وزیر بھی تھے, جو اسپوکس مین بھی تھے, جو بڑے دھڑلے دار ہمارا دوست بھائی آدمی تھے, انہیں لگایا. اچھا, اب ان کو لگانے کا بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ جی یہ دھاندلی کریں گے, تو بھائی اس کا مطلب انہوں نے بھی کی تھی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چیٹ کیا اتنے سال سے فلانا ہے, تو وہاں کا اگر بنا لیتے, چاہے پی ایم ایل این ای کا بنا لیتے, تو بھائی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے لوگ گلگت بلتستان میں موجود تھے نا. آپ نے نہیں لگایا نا ان کو, آپ نے کائرہ صاحب کو لگایا, اس لیے ہم نے اعتراض نہیں کیا, کیونکہ آپ کو پتا تھا, آپ نے جب آپ کی باری آئے گی آپ نے بھی یہ لگانا. نہیں, کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا ہمارے نزدیک, یہ کوئی غیر قانونی کام اسی طرح سے نہیں تھا جس طرح سے برجس طاہر کا لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دامن کو ذرا دیکھ ذرا. اچھا اس کو صاحب, ہم نے قمر کائرہ نے اس کو آپریشنلائز کیا اور فوراً ان کو ودرا کیا گیا, اور اس کے بعد اس قانون کے تحت وہیں کا بندہ گورنر. میں صرف یہ نقطہ وائنڈنگ اپ دی ڈیبیٹ, نقطہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی جماعت کے دائرہ کار سے باہر کیوں نہیں دیکھتی. ابھی سینٹ کے الیکشن ہیں اور اس کے اوپر اسلام آباد کے اندر سے, اگر میں اسلام آباد کا ریزیڈنٹ جو ہوں تو مجھے اپنے سینیٹر کے ساتھ اگر ریزونیٹ کرنا ہے یا اسے رابطہ بڑھانا ہے تو میں نہیں بڑھا سکتا, کیونکہ آپ کے جو دو سینیٹر ہیں ان کا تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے. پروسیجرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں غلطی نہیں ہو, اگرچہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شک کو جو ہے موقوف کرا دیا ہے, اس کو روک دیا. لیونگ دیٹ اسائڈ, یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیسیژن کی پروپرائٹی ہونی چاہیے, اس کو فیئر لگنا بھی چاہیے فیئر ہونے کے علاوہ. اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ برجس طاہر صاحب کو لگانے نہ لگاتے تو یہ بحث بھی نہ ہو رہی ہوتی, ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. کیا کمپلشن کیا ہے؟ دیکھیں کمپلشن, میں اس کا ایک جو مثبت پہلو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی پی ایم ایل این جس کی باوجود سندھ سے کوئی نمائندگی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ حکومت میں ہے نہ کہیں اور ہے, اور پی ایم ایل این کی سندھ سے سینٹ میں بالکل نہیں ہے, تو یہ اس تو ایک ایسا یعنی کہ قربانی کا بھی جذبہ ہے, اور یہ بھی ہے کہ ایک پورے صوبے کی حکومتی پارٹی کی نمائندگی, جو کہ ماضی میں اتنی اس طرح کی مثالیں شاید ہوں گی, اکا دکا ایسی ہے نہیں ہے, کہ وہ جو ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں ڈپرائیو فیل کر رہے تھے جس بھی وجہ سے کہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, پارٹی ہے, پورے صوبہ اتنا بڑا, تو اس کو پارٹی کی نمائندگی ہے میں صوبے یا ایک پاکستان کے حصے کی, اصل میں پاکستان ہے نا چیز, تو صوبے تو بات کی بات ہے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سنگاپور سے آ کے یہاں وزیر اعظم بن جائے, کوئی لندن سے آ کے وزیر اعظم بن جائے, یہ بات غلط ہے. لیکن سندھ اور پنجاب میں کیا فرق ہے؟ میرے نزدیک تو دونوں پاکستان ہے. اسلام آباد ان کا دارالخلافہ ہے, کے پی کے سے آ جائے, بلوچستان سے آ جائے, لوگوں کو کنونس, بلوچستان سے وزیر اعظم بن گئے تھے کھوسا صاحب, ٹھیک ہے, وہ صرف وزیر اعظم ان کے نام کے ساتھ لگا تھا, باقی کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اچھا تھا, انہوں نے جو بھی رول پلے کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک سندھ کو, اتنے بڑے صوبے کو کہ جہاں پہ پی ایم ایل کی نمائندگی نہیں ہے, وہاں سے اگر ایک نہال ہاشمی یا سلیم ضیاء یا اس طرح کے راہیلہ, اس کو نمائندگی دے دی گئی ہے کارکنوں کو, تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو ہمارا کیا قصور ہے؟
اسلام آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اسی طرح وہ پاکستانی ہے نا بھائی، وہ سنگاپور سے تو نہیں آئے نا، وہ آپ سے دیکھیں نا، نہال ہاشمی کو آپ جانتے ہیں نا بھائی، یا جو بھی بن رہے ہیں یہاں سے، اقبال ظفر جھگڑا صاحب کتنے آپ کے پروگراموں میں آ چکے ہیں، تو